رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 اور 9ویں پارے کا پارہ نمبر 9 کا رکوع نمبر 17 میں آج انشاءاللہ اس کی تفسیر اسٹارٹ کروں گا، کیوں اس سے پہلے اس کا ترجمہ اور مختصر گرامر ہو چکی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایپیسوڈز میں بدر کا واقعہ چل رہا تھا، پچھلے رکوع میں۔ تو چونکہ جہاد میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے اور جہاد ایک بہت مشکل حکم ہے، اس لیے اللہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کیا ہے ضابطہ؟ اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور رسول سے پیٹھ مت پھیرو، یعنی اس رسول کے حکم کی روگردانی مت کرو۔ وانتم تسمعون، جب کہ تم سنتے بھی ہو، یعنی رسول کا حکم، اللہ کا حکم تم نے سنا بھی ہے، چاہے وہ جہاد سے متعلق ہو، چاہے وہ حلال و حرام سے متعلق ہو، تم سننے کے بعد کیسے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک جو واقعی مسلم ہیں، ایک وہ جو منافق ہیں، جو دیکھنے میں مسلمان ہیں حقیقت میں مسلم نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں منافقوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے، ہم عمل کریں گے، حقیقت میں ان کا عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو تم بھی ایسے مسلمان نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ظاہری کانوں سے تو سنتے ہیں، حقیقی سننا جس میں عمل کی نیت ہو، حق کو ماننے کی نیت ہو، وہ والا سننا نہیں ہوتا۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے عدم سماع سے، یعنی نہیں سنتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی عمل کی نیت سے نہیں سنتے۔ ایسے مت ہو جاؤ تم۔ کیوں؟ ایسے لوگ اللہ کو بہت برے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آگے قرآن بیان کر رہا ہے، ان شر الدواب، جو مخلوق ہے ان میں سب سے بری مخلوق عند اللہ، اللہ کی نظر میں وہ مخلوق ہے الصم البکم، جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، اور نہ وہ سمجھتے ہیں، یعنی بہرے، گونگے اور لا یعقل، عقل نہ رکھنے والے لوگ، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ظاہر ہے اس قرآن کی اس آیت سے معذور لوگ مراد نہیں ہیں کہ جن بیچاروں میں عقل نہ ہو، یا جو واقعی گونگے ہوں، یا جو واقعی بہرے ہوں۔ اس سے مراد واضح ہے کہ وہ بہرے جو حق سننے سے بہرے ہوں، وہ گونگے جو حق بیان کرنے سے گونگے ہوں، اور وہ بے عقل لوگ جو حق سمجھنے سے بے عقل ہوں۔ آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اپنی خواہش کی بات بڑے غور سے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اپنے مطلب کی باتیں بہت شوق اور وثوق سے کرتے بھی ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں جہاں ان کا مفاد ہوگا، اور جب ان کے فائدے کی بات ہوگی، ان کی خواہشات کی بات ہوگی تو سمجھتے بھی ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں، لیکن جب حق کی بات آئے گی جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوگی تو ایسی بات وہ زبان سے کرتے نہیں ہیں۔ اس معاملے میں حق کو بیان کرنے میں وہ گونگے ہیں۔ جب ان کی خواہشات کے اگینسٹ کوئی بات ان کو سنائی جائے گی تو حق ہونے کے باوجود وہ نہیں سنیں گے، بہرے ہو جائیں گے، اور جب ایسی بات ان کے سامنے کی جائے گی جو حق کی ہو لیکن ان کی خواہشات کے اگینسٹ ہو تو وہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے جتنے بھی حواس ہیں حق کو بولنے کے، حق کو سننے کے اور حق کو سمجھنے کے، وہ سارے معطل ہو چکے ہیں۔ تو ایسی مخلوق اللہ کی نظر میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو اے ایمان والو تم ایسی مخلوق نہ بن جانا۔ کیسے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ ایسے گونگے بہرے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس فہرست میں کھڑے ہیں، کس صف میں کھڑے ہیں ہم۔ تو حق کو ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے، حق کو ہمیں سننا بھی چاہیے، اور حق کو سمجھنے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ،
اللہ اگر ان بدبخت لوگوں میں کوئی خیر پاتا، یعنی کون سے بدبخت لوگ؟ جو حق بیان نہیں کرتے، حق سنتے نہیں، حق سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو اگر علم ہوتا کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو اپنی بات سنا دیتا۔ سنانے کا مطلب، اسمع کا مطلب ایسا سنانا جس کو حقیقی سننا کہتے ہیں، حقیقی سنانا جس سے عمل کی توفیق ملتی ہے، اللہ ایسا والا سنانا ان کو سنا دیتا۔ اگر اللہ ان میں خیر محسوس کرتا، یہاں خیر سے کیا مراد ہے؟ ان میں حق کی طلب ہوتی، ان میں صحیح راستے کو پہچاننے کی طلب ہوتی، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو ہم اس راستے پر چلیں گے۔ اگر یہ طلب ان کے اندر ہوتی تو اللہ ان کو سنا دیتا۔ کیا مطلب؟ حق سنا دیتا، ایسا سنانا جو واقعی سنانا جسے کہتے ہیں، جس پر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی ختم ہو گئی ہے، لہذا اللہ نے ان کو گونگا بنا دیا، اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا اور لا یعقلون بنا دیا، ان میں سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ تو اس سے بھی وہ کافر یا وہ منافق مراد ہیں جو حق کا انکار کرتے 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 کرتے، یا وہ مسلمان بھی اس میں داخل ہیں جو حق کا انکار کرتے کرتے ایک ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ جس کو قرآن میں شروع میں کیا کہا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو مہر لگنے کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی کہ ان کے اندر خیر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ دیکھتے ہیں اب خیر ہی نہیں ہے تو اللہ ان کو سناتے ہی نہیں ہے، یعنی ان میں ایسا سنانا جس سے فائدہ ہو، یہ صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اللہ اگر ان کو اپنی بات سنا دے۔ دیکھیں یہاں یسمعون یا اسماع مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کہیں سننے کا مطلب یہاں پر ظاہری طور پہ سننا ہے، جیسے پیچھے گزرا قالوا سمعنا، منافقین کہتے ہیں ہم سنتے ہیں، وہم لا یسمعون، حالانکہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ تو منافقین جو سنتے ہیں مطلب تھا ظاہری لحاظ سے، اور قرآن کہہ رہے یہ نہیں سنتے، مطلب حقیقت میں جسے سننا کہتے ہیں وہ والا سننا نہیں سنتے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ پچھلی آیت میں کہا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ اگر ان میں خیر پاتا تو ان کو سنا دیتا، یعنی وہ والا سنانا جس پر عمل کی توفیق ملتی ہے، دل کی گہرائیوں سے والا سننا، ایسا سننا سنا دیتا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کو اپنی بات سنا دے، تو یہاں سنانے سے مراد ظاہری کانوں سے سنا دے، حق ان کے سامنے آ بھی جائے، لَتَوَلَّوْا، تو یہ پیٹھ پھیریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ اعراض کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ ان کو اگر حق سنا دینا تو فی الحال جو کنڈیشن ہے ان کی، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور حق کو سنتے نہیں ہیں۔ ایسا سننا جس سے فائدہ بھی ہو، یعنی دل کی گہرائیوں سے سننا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین اور جو ضدی قسم کے کافر ہیں ان کی حالت بیان کر کے اب اللہ اہل ایمان کو دوبارہ خطاب کرتے ہیں کہ تم وہ والا سننا سنو جس سننے کا فائدہ ہے۔ وہ سننا کیا ہے؟ استجیبوا للہ والرسول، اللہ اس کی اور اس کے رسول کی پکار پر استجیبوا لبیک کہو۔ استجابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پکار کا جواب دینا، عملاً جواب دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ کی پکار کا جواب دو، وللرسول، اور رسول کی پکار کا بھی، جب وہ کوئی آرڈر کریں، چاہے جہاد کا ہو یا کوئی بھی آرڈر ہو، اس پہ لبیک کہا کرو، عمل کیا کرو۔ اذا دعاکم، کب پکار کا جواب دو؟ جب رسول تمہیں بلائیں، لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے۔ یہاں زندگی سے روحانی زندگی مراد ہے، یعنی اللہ اس کے رسول تمہیں جب بلا رہے ہیں تو تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہاری روحانی حیات ہے، تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے، تو اس بات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں تو ان کی پکار کا تم جواب دیا کرو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی طرف بلایا تھا، اور جہاد میں ہی بقا ہے، اگر صحابہ نہ لڑتے تو ظاہر ہے زیادہ بڑا نقصان ہوتا۔ تو جسمانی حیات بھی جہاد میں، اور روحانی حیات، ایمان کی حیات۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری حیات ہے۔ تو سیاق و سباق میں تو اگرچہ جہاد کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ شریعت کے جتنے بھی حکام ہیں اس میں ہماری ہی روحانی زندگی ہے، حیات ہے، سکون ہے اس میں، تو تمہارے ہی فائدے کی چیزوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، لہذا اس پکار پہ اللہ اس کے رسول کو لبیک کہا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم کوئی بات سنو گے نا
چاہے اچھائی کی بات ہو چاہے برائی کی بات ہو، تو وہ برائی اچانک، وہ بات جو ہے اچانک تمہارے دل میں نہیں اتر جاتی، بلکہ اس بات اور تمہارے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، یعنی تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان اللہ حائل ہے۔ تو اللہ چاہے گا تو وہ بات تمہارے دل میں جائے گی، اللہ چاہے گا تو نہیں جائے گی، کیونکہ تم اپنے دل سے اللہ کی مرضی کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تمہیں کہا جا رہا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو تو کر لو، ورنہ ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اور اللہ کو یہ حق حاصل ہے، اللہ کو یہ اختیار بھی ہے، قدرت بھی ہے کہ وہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل بن جائے، پھر تم ہدایت چاہو گے ہی نہیں، پھر اگر حق سنو گے نا تو وہ حق تمہارے دل تک پہنچے گا ہی نہیں، کیونکہ اس میں اللہ رکاوٹ بنا ہوگا۔ تو یہ بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ قرآن کے کنائے ہوتے ہیں، یہ حقیقت تو اس سے مراد نہیں ہوتی کہ واقعی اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کے انسان کے اور اللہ کے دل کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے بار بار بتایا نا کہ قرآن ہم سے ہماری زبان میں بات کرتا ہے، تو اصل میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر حق سمجھنے کی صلاحیت بھی ایک ٹائم تک ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حق بھی ایسا نہیں ہے کہ جب بھی تم سنو گے تمہارے دل پہ اثر کرے گا، نا 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 نا، تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو اوکے کرے گا اور وہ حق تمہارے دل تک آئے گا، نہیں چاہے گا تو وہیں سے باہر بھیج دے گا۔ اور چاہتا کب ہے؟ جن میں جو خود چاہتے ہیں کہ ہم حق پر عمل کریں، لیکن جب جو چاہتے نہیں ہیں اور حق کی مخالفت کرتے 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 پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ حق کو دل کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ تو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی حق پر چلتا رہتا ہے نا، تو اس کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے کہ جو ہمیشہ حق کو مانتا ہے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں کہ باطل اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، پھر باطل کو اس کے دل میں نہیں آنے دیتے۔ اسی مضمون کو اگلے رکوع میں اور زیادہ اچھے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، جو یہ بات اللہ نے بتائی نا کہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان اللہ موجود ہے، اسی بات کو نا اگلے رکوع کی پہلی آیت میں اور اچھے انداز سے بیان کیا جائے گا، وہ میں اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ بھائی ہمیں جب تک حق کی توفیق مل رہی ہے ہم کریں، حق کی بار بار مخالفت نہ کریں، کیونکہ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ غضب میں آئے اور وہ حق کو پھر ہمارے دل کی طرف جانے سے ہی روک دے۔ اور اگر ہم نے ہمیشہ حق کو فالو کیا اور باطل کی ہمیشہ مخالفت کی تو یہ خوشخبری بھی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر باطل کو ہمارے دل کی طرف اللہ جانے ہی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ بیچ میں رکاوٹ ڈالے گا۔ اللہ موجود ہے ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان، تو وہ فلٹر کر کے ہمارے دل کی طرف چیزوں کو جانے دے گا۔ تو اس سے اچھے لوگوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ حق کو فالو کرتے ہیں، وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کو باطل سے ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ باطل ان کے دل میں گھستا ہی نہیں ہے، ان کو باطل سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اور جو ہمیشہ باطل کو فالو کرتے ہیں، ایک دن ایسی بدبختی آتی ہے کہ حق ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کو، ایک کو خوشخبری ہے اور ایک کے لیے وعید ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور سمجھ لو کہ تم نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ظاہر ہے جن کے دل میں فلٹر کر کے اللہ حق کو بھیج دے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے دل میں فلٹر کر کے اللہ باطل کو ڈال دے گا اور حق کو واپس کر دے گا انہی کی بدماشیوں کی وجہ سے، تو ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اے ایمان والو ایسے فتنے سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو خاص طور پر جو ظالم ہے تم میں سے صرف انہی کو نہیں پہنچے گا، بلکہ نیک لوگوں کو بھی وہ فتنہ پہنچے گا۔ اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ احادیث میں اس آیت کی تشریح ہے، وہ یہ کہ جو لوگ برائی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں وعیدیں ہیں۔ دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا نا کہ سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ جو حق کو بیان نہ کرے، حق کو سنتی نہیں ہے، حق کو سمجھتی نہیں ہے۔ تو اسی مخلوق کا تذکرہ چل رہا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم ایسے نہ بنو، اس کے اگینسٹ چلو۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ تو ہو گیا جو حق کو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے بتایا کہ تم سنو اور رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو، جو ایسا سننا جس کو حقیقی سننا کہتے ہیں، وہ جب ہی ہوگا جب رسول کی پکار پر تم لبیک کہو گے، عمل کرو گے۔ اب حق کو بیان کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، وہ ایسے حکم دیا جا رہا ہے
کہ اگر تم نے حق کو بیان نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو جو تم میں ظالم لوگ ہیں یعنی جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، صرف فتنہ انہی کو نہیں پہنچے گا بلکہ نیک لوگ بھی اس فتنے اور عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، برائی کو روکنے کی کوشش کرو، ورنہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا جس میں نیک لوگ بھی پس جائیں گے۔ نیک سے یہاں مراد ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر گناہوں سے بچا کرتے تھے، ورنہ ظاہر ہے جو برائی سے نہیں روکتا حقیقت میں وہ تو نیک ہے بھی نہیں۔ تو اس لیے نبی قرآن کیا کہتا ہے، ایسے فتنے سے بچو جو تم میں صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو وہ فتنہ دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ظالم پر عذاب نہیں آتا بلکہ ظالم کو جو ظلم سے نہ روکے، قوت اور طاقت کے باوجود خاموشی اختیار کرے اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بیان نہ کرے، جبکہ اس کو یہ طاقت اور قوت بھی حاصل ہو کہ بیان کر سکتا ہے، وہ اس کے باوجود بیان نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ الابکم بکمن ہیں، جن کی پیچھے برائی ہوئی ہے، کہ سب سے بدترین مخلوق ہے جو حق سے خاموشی اختیار کرے۔ تو یہاں ان کے لیے وعید ہے کہ جب عذاب آئے گا دنیا کا ہو یا آخرت کا، صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو ظلم دیکھ کر خاموش رہے وہ لوگ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے۔ گو کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ عذاب ان پہ کم ہوگا کیونکہ وہ بہرحال گناہ سے بچ رہے تھے، ان میں ایک گناہ تھا کہ روک نہیں رہے تھے گناہ سے۔ عذاب اگرچہ ہوگا کم لیکن شامل سب کو ہوگا، گناہ کرنے والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی شامل ہوگا جو گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں اللہ موٹیویشن کے لیے نا، کیونکہ اس کے اولین مخاطب تو صحابہ ہیں قرآن کی آیتوں کے، اور صحابہ کے واسطے سے پھر ہم لوگ ہیں، تو اللہ صحابہ کرام پر اپنی ایک نعمت بیان کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اذ انتم قلیل، کہ جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ مکہ کی حالت تھی، حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور قسمہ پرسی کی حالت میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے تم تو یہ کمزوری کی حالت میں تھے، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا، اور مزید کیا کمزوری تھی؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اس بات سے خوف زدہ ہوتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے۔ یہ اچکنا کنایا ہوتا ہے، جیسے چیل اور کوے آ کے نہیں اچک لیتے، کتنے آرام سے اچک لیتے ہیں، تو یہ مراد اس سے کہ قتل و غارت، تمہیں نقصان پہنچاتے، جیسے کوئی جانور آ کے آرام سے اچک لے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اتنے کمزور تھے کہ جو چاہتا جب چاہتا قتل کر دیتا، مار کے چلا جاتا۔ تو یہ تمہاری حالت تھی قسمہ پرسی کی، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ منورہ میں ہجرت کروا کے، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے ذریعے اللہ نے تمہیں طاقت دی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پہ دی۔ وہاں قحط کا سما تھا، یہاں تمہارے پاس اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو صحابہ کے واسطے سے ہمیں بھی خطاب ہے، کیونکہ ہم بھی انہی کی روحانی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہمارے اکابر کو، اسلاف کو اللہ نے کیسے کمزوری سے طاقت بخشی، تو اس نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اسی مضمون کو اور زیادہ اچھے انداز سے آگے بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ خیانت کا مطلب کہ اللہ اس کے رسول کے جو احکام ہیں نا تمہارے پاس امانت ہیں، جتنے بھی حکام ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جتنے بھی حکام ہیں، چاہے عبادت سے متعلق ہوں، یہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، یہ سارے اہل اسلام کے پاس امانت ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کی خیانت مت کرو، یعنی وہی اطاعت کا حکم ہے نا، استجیبوا للہ والرسول، اسی حکم کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا کہ خیانت کو دنیا میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو تم خائن سمجھے جاؤ گے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کے رسول کے احکام جن میں ہم تمہیں کہہ رہے ہیں خیانت نہ کرو، اصل میں وہ تمہاری اپنی امانتیں ہیں، تو تم اللہ رسول کے حکام میں خیانت کرو گے تو اپنی امانت میں خیانت کرو گے، کیونکہ وہ حکام تمہارے پاس امانت ہیں۔ امانت کہتے ہیں وہ چیز جس کی حفاظت کی جاتی ہو، تو اللہ اس کے رسول کے حکام
وہ چیزیں جس کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے، تو یہ قابل حفاظت چیزیں ہیں، تو اپنی ہی چیزوں میں تم خیانت کرو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ اس کے رسول کا نقصان نہیں ہے. یعنی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کے احکام ہی کو ایک دوسرے انداز سے ڈیفائن کیا گیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اس کے رسول سے دشمنی مت مولو، یعنی اپنے آپ سے دشمنی مت مولو. کیا مطلب؟ تم اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرو گے تو یہ اپنی جان ہی کے خلاف جا رہے ہوگے تم. تو یوں سمجھایا کہ اللہ اس کے رسول کے احکام میں خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں اور خیانت کتنا بڑا جرم ہے، یہ سب چیزیں تم جانتے بھی ہو. دنیا میں کوئی بھی خیانت کو پسند نہیں کرتا. اس کا ایک شان نزول بھی ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ میں سے تھے، یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس میں سے آپ مسلمان ہو گئے تھے. تو بنو قریظہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ انہوں نے غداری کی ہے تو ان سب کو قتل کر دیا جائے. تو یہ نبی کا راز تھا جو آپ فاش نہیں کرنا چاہتے تھے. یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو حضرت ابو لبابہ نے سوچا کہ میری بیوی بچے میرا سارا خاندان یہودیوں کے پاس ہے، میں اگر راز فاش کر دوں گا تو میرا خاندان محفوظ رہے گا، یہودی ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ کے نبی کو ویسے ہی کوئی نقصان نہیں ہونا، اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے. تو حضرت ابو لبابہ نے نا یہودیوں کو اشارہ کیا ایسے گردن کی طرف یوں کر کے کہ بھئی قتل کا فیصلہ ہے تم سب کا. تو اس پہ اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ اس کے رسول کے احکام میں خیانت مت کرو. یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے کہ نبی کا راز فاش کر دینا. اس پہ حضرت ابو لبابہ کو بہت سخت ندامت ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے رہتے تھے، جس پر اللہ کی طرف سے توبہ کی آیتیں نازل ہوئی. خیر یہ شان نزول علماء نے بیان کیے، لیکن آیتیں اپنے عموم پر ہیں کہ کسی بھی حکم کو توڑنا یہ اللہ اس کے رسول کی خیانت ہی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ رسول کے احکام میں رکاوٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارا مال اور ہمارا خاندان اور اولاد بنتی ہے. خاص طور پر جہاد کے حکم میں تو یہ بڑی رکاوٹ. مالدار آدمی کے لیے جہاد کرنا بڑا مشکل، وہ پیچھے دیکھتا ہے میری اتنی دولت اور اتنا ثروت اور میں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. اسی طرح اور بہت سارے حکام ہیں، لوگ حرام کما رہے ہوتے ہیں مال کی خاطر اور بچوں کی خاطر کہ بھئی میں تو غربت میں گزارا کر لوں گا، بیوی بچوں کو کیسے گزارا کراؤں گا. اس چکر میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سودی بینکوں میں جاب کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں. تو اس لیے قرآن نے یہ چیز چونکہ اللہ رسول کے حکام میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے اللہ نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کہا کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنۃ، آزمائش ہیں. فتنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عذاب ہے تمہارے لیے، کہیں فتنے کا مطلب عذاب ہوتا ہے، کہیں فتنے کا مطلب آزمائش ہوتا ہے. تو یہاں مراد ہے آزمائش ہے. آزمائش کیا مطلب؟ کہ ان کی بھی محبت اللہ نے تمہارے دل میں رکھی ہے اور ایک طرف اللہ اپنی محبت کا حکم دیتا ہے. تو دو محبتیں جب ٹکراتی ہیں آپس میں تو اسی میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ بڑے محبوب کی خاطر چھوٹے محبوب کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. اسی میں آزمائش ہے. تو اگر اولاد ہوتی نہیں، مال ہوتا ہی نہیں، پھر تو سارے اللہ کے ولی ہوتے، کیونکہ اللہ کی محبت میں کوئی دوسری محبت رکاوٹ ہی نہیں بن رہی ہوتی. ایک اور جگہ قرآن نے بیویوں کو بھی داخل کیا، ازواجکم. ازواج کا لفظ شوہر پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بیوی پہ بھی. تو عورت کے لیے اس کا شوہر فتنہ اور شوہر کے لیے اس کی بیوی فتنہ. تو وجہ کیا ہے کہ انسان بیوی کی محبت میں بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، بیوی شوہر کی محبت میں شریعت کی مخالفت کرتی ہے. تو ان سب کو اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اگر اللہ کی خاطر ان کو ناراض کر دو گے تو ٹھیک ہے دنیا کا نقصان ہوگا کچھ، لیکن اللہ راضی ہوگا تو وہ تمہیں اس پر بہت بڑا اجر دے گا. اور اگر ان کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا تو ان کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم نہیں ہے. یہ ہمارا رکوع تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہو گیا. اس میں جو علمی نکات ہیں میں مختصراً بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں. اس پورے رکوع میں آپ نے دیکھا بار بار اللہ رسول کی اطاعت کا حکم مختلف عنوانات سے. پورے رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رسول کی مانو، شریعت کی مانو، جو حکم دیا جا رہا ہے مانو. اور پھر مثال دی گئی بدترین لوگ وہ ہیں جو سنتے ہیں لیکن اندھے بہرے اور گونگے ہیں. اللہ کو سب سے برے وہ لوگ لگتے ہیں.
ہماری نظر میں مال ہے معیار، لیکن اللہ کی نظر میں حق پر چلنا، حق کو بولنا، حق کو سمجھنا، یہ ہے اچھے اور برے ہونے کا معیار۔ تو اس آیت میں اس پورے رکوع کا خلاصہ یہی ہے اول تا آخر کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور جب سنو تو حقیقت میں سنو، اوپر اوپر کی کانوں سے مت سنو۔ اور اس میں ایک اللہ نے اپنی نعمت بھی بیان کی ہے کہ پہلے تم کمزور تھے اور اللہ نے تمہیں طاقت دی، تو ہر وہ شخص جس کی حالت کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہو، وہ تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور اسی میں یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، تیسرا علمی نقطہ جو پتہ چلتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال نہ رکھیں، اولاد نہ رکھیں، حدیث میں تو ترغیب ہے تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے۔ تو یہاں فتنے کا مطلب یہی ہے کہ ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یہ اچھا، ایک اور بہت اہم نقطے کی بات جو رہ گئی تھی، وہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور دل کے درمیان حائل ہے۔ تو اللہ چاہے گا تو حق کی بات تمہارے دل تک پہنچے گی، اللہ چاہے گا تو باطل تمہارے دل سے نکلے گا، بیچ میں رکاوٹ اللہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ان لوگوں کو حق سمجھا دیتا ہے جو حق سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر حق کی بار بار مخالفت کریں گے تو ہمارے دل پہ اللہ مہر لگا دے گا، حق کو آنے ہی نہیں دے گا۔ اور اگر ہم حق کو ہمیشہ فالو کریں گے تو ہمیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ باطل کو ہمارے دلوں میں آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا جی۔ ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ انفال کا رکوع نمبر 4 اور 9ویں پارے کا رکوع نمبر 18۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے فرقان۔ فرقان فرق سے نکلا ہے، فرق کرنا، جدا کرنا۔ تو اور فارق فرق کرنے والا، فرقان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہترین لحاظ سے فرق کرنے والا۔ تو کیا مطلب کہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرق کرنے والی صفت پیدا کر دے گا، یعنی تمہارے دل میں ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اگر تم اللہ سے ڈرو گے، شریعت پہ چلو گے تو۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمکروا بک، مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ بڑی بڑی تدبیریں کر رہے تھے۔ کیا تدبیریں؟ لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو ثابت رکھیں مدینہ میں، یعنی مدینہ میں ہی کسی طرح روک لیں، گرفتار کر لیں۔ او یخرجوک او یقتلوک، یا وہ آپ کو قتل کر دیں۔ او یخرجوک، یا ملک بدر کر دیں آپ کو، کہیں جنگل میں آپ کو مدینہ سے باہر لے جائیں، تو ملک بدر کرنا جسے کہتے ہیں۔ یہ ساری تدبیریں آپ کے بارے میں ہو رہی تھیں، اس وقت کو یاد کریں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور یہ لوگ مکر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ مکر و فریب نہیں کرتا، لیکن اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلت۔ کوئی کام سامنے والا کر رہا ہو نا، تو اسی کے الفاظ میں جواب دینا، تو یہ ایسے موقع پہ ٹھیک ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ مکر کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا ہم بھی مکر کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تو مکر و فریب نہیں کرتا، لیکن انہی کے یعنی انداز میں اللہ نے جواب دیا کہ تم اگر مکر کر رہے ہو تو ہم بھی مکر کر رہے ہیں۔ اللہ مکر نہیں کر رہا، بلکہ ان کے مکر کا اللہ توڑ کر رہا ہے، تو اس توڑ کو اللہ نے مکر سے تعبیر کیا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور تدبیر کرنے والوں میں تو اللہ سب سے بہتر ہے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات، قالوا، تو انہوں نے کیا کہا، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، لام تاکید کے لیے، قلنا کا معنی ہم کہیں، مثل ھذا، اسی جیسا،
نہیں ہم نے اللہ کا کلام سن لیا, ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا کے لا سکتے ہیں. ان ہادہ نہیں ہے یہ کلام الا مگر اساطیر الاولین, پچھلے پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی تحریریں, یعنی پرانے لوگوں کے قصے, اس کو یوں صحیح تعبیر ہوگا پرانے لوگوں کی کہانیاں, یعنی قرآن کا ایسا مذاق اڑایا انہوں نے. وَإِذْ قَالُوا, اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ان مشرکین نے کہا اللہم اے اللہ, ان کان ھذا, اگر ہے یہ کلام, هو الحق, یہ ہے حق, یا یہ اسلام یا یہ نبی یہ حق ہیں, من عندک, اور آپ کی طرف سے ہیں, فَأَمْطِرْ, تو امطار کہتے ہیں بارش برسانا, مطر بارش کو کہتے ہیں, امطر علینا, تو برسا تو ہمارے اوپر, حجارۃ من السماء, آسمان سے پتھر, اللہ کی پناہ, اویتنا, او ایتنا تھا اصل میں, یا تو لا ہم پر بعذاب علیم, دردناک عذاب. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب یہ ایسے کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق کلام ہے تو آسمان سے ہم پہ پتھر برسا, یہ دردناک عذاب لے کر آ. وما كان اللہ لیعذبہم, اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے, وانت فیہم, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہوں. وما كان اللہ معذبہم, اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ اللہ ان کو عذاب دے, وہم یستغفرون, اس حال میں کہ یہ استغفار کر رہے ہوں, توبہ کر رہے ہوں. وما لہم, اور انہیں کیا ہو گیا, اللہ یعذبہم اللہ, کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. اللہ اصل میں تھا ان لا, ان میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب نہ دے. وہم یصدون عن المسجد الحرام, حالانکہ یہ لوگ روکتے ہیں مسجد حرام سے, یعنی عذاب کی تو ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. وما کانوا, اور نہیں ہیں یہ لوگ, اولیاءہ, اس مسجد حرام کے ولی, ولی متولی کو بھی کہتے ہیں, اس کی جمع اولیاء, یعنی مسجد حرام کے متولی کے یہ نہیں ہے اصل میں. ان اولیاؤہ, نہیں ہے اس مسجد حرام کے متولی, الا المتقون, سوائے پرہیزگاروں کے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان مشرکین میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. وما کان صلاتہم, اور نہیں ہے ان مشرکین کی نماز, عند البیتی, بیت اللہ کے پاس, الا مگر مکاءن, سیٹیاں, و تصدیہ, اور تالیاں. مکاءن عربی میں سیٹی کو کہتے ہیں, نہیں منہ میں انگلیاں ڈال کے سیٹیاں بجا رہے ہوتے. و تصدیہ, صدا یصدی تصدیتاً کا معنی ہوتا ہے تالیاں بجانا. ان کی نماز بیت اللہ کے قریب سوائے سیٹیوں کے اور تالیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. فذوقوا العذاب, پس اے مشرکو تم چکھو عذاب کو, بما کنتم تکفرون, اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں, ينفقون اموالہم, اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, لیصدوا, تاکہ روکیں یہ لوگ, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں سے. یہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے ہٹیں. فَسَيُنْفِقُونَ, فا کا معنی تو, سا کا معنی عن قریب, ينفقون کا معنی خرچ کریں گے. فَسَيُنْفِقُونَهَا, پس عن قریب یہ لوگ اپنا مال خرچ کریں گے. ثم, پھر کیا ہوگا, تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً, یہ چیز بن جائے گی ان پر حسرت کا سبب, یعنی قیامت کے دن ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کس چیز پہ اپنا پیسہ ضائع کیا. ثم یغلبون, اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے, یعنی یہ اپنی طاقت اور قوت کے لیے جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ افسوس کا ذریعہ بھی بنے گا, اور بالآخر دنیا میں بھی ان کی کوشش ضائع جائے گی, یہ مغلوب ہو جائیں گے, مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, الی جہنم یحشرون, جہنم کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا. کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ جدا کر دے. ماذا یمیزو کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا, یہ جب باب تفعیل میں جاتا ہے تو بنتا ہے میز یمیزو تمییزن. ہم اردو میں کہتے ہیں نا تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, کیا مطلب, تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم صحیح اور غلط بات میں جدائی کر سکو, علیحدگی کر سکو. یہ اردو میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا, تو کہتے ہیں اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے. کیا مطلب, صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے. تو انتہائی کہتے ہیں نا بدتمیز انسان ہے, کیا مطلب, ایسا غلط تمیز, غلط یعنی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے. یہ تو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب,
اللہ ان کو جہنم میں کیوں لے کر جائے گا؟ تاکہ اللہ پاک اور ناپاک کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جتنے بھی ناپاک لوگ ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر رکھے، فَيَرْكُمَهُ رَكَمَ يَرْكُمُ کا معنی اکٹھا کرنا، پھر سب کو تہ بتہ اکٹھا کر دے، جمیعاً سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، پھر ان سب کو اٹھا کے پھینک دے جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ یہ جی ہمارا سورہ انفال کا رکوع نمبر 4 اور 9 پارے کا رکوع نمبر 18، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس سے پہلے والے رکوع میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا تھا، اور رکاوٹ بنتی ہے مال اور اولاد، تو اس رکاوٹ کے بارے میں بتایا کہ یہ آزمائش ہے، اس کی وجہ سے اللہ رسول کی مخالفت نہ کرنا۔ اب ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ تم اگر اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو تمہیں دنیا میں بھی ایک ملکہ حاصل ہوگا کہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کی اللہ صلاحیت پیدا کر دے گا، تمہیں سیدھا راستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت کو، اسلام کو فالو نہیں کرتے، ان کو کبھی بھی حق اور باطل سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ آج قرآن کی آیت ببانگ دہل پوری دنیا کو بتا رہی ہے اپنی صداقت۔ آج دیکھ لیں دنیا کی جو یورپین اقوام، جو انتہائی ذہین قومیں تھیں، جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن چونکہ اسلام کو وہ فالو نہیں کر رہے، اللہ کا خوف نہیں ہے ان کے دلوں میں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ پوری انسانیت کو نیچر سے ہٹا دیا، یعنی ہومو سیکشولیٹی اس کی کتنی بڑی مثال ہے۔ شراب عام کر دی انہوں نے، زنا عام کر دیا معاشرے میں، وراثت کتوں کو دی جا رہی ہے، ان کی اسمبلیوں میں یہ قوانین پاس ہو رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہوگا نا، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہو سکتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو دنیا، اب یہ جو گورباچوف تھا، رشیا کا، سوویت یونین کا صدر، اس نے جب سوشلزم کی بات کی ہے اور سیکولرزم کی بات کی ہے، تو اس سیکولرزم کو اور سوشلزم کو اس نے دنیا کا ایک یہ سمجھا تھا کہ پوری دنیا کو میں نجات دلاؤں گا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے تجربہ کیا، اور خاص طور پہ پھر جب افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کی ہیں، تو مار کھا کے جب یہ نکلا ہے، تو گورباچوف نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس نظام کا تجربہ پہلے کسی چھوٹے سے گاؤں پہ کرنا چاہیے تھا، پھر پوری دنیا پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ یہ دنیا کے جو بہترین دماغ تھے، انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ انسان ان تمام چیزوں میں برابر ہے۔ جو ایک سوشلزم کا دعویٰ ہے کہ روٹی میں، مکان میں، کپڑے میں سب لوگ مشترک ہیں، آج بھی رشیا میں وہی نظام ہے، لیکن کیا اس کا حال ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو یہ کتنی تحریکیں اٹھائی گئی تھیں اور پوری دنیا میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن گورباچوف نے اعتراف کیا کہ ہم پہلے کسی گاؤں میں تو تجربہ کر کے دیکھتے نا، 40-50 سال دیکھتے کہ ایک گاؤں بھی اس نظام کی بیس پہ چل سکتا ہے، پھر ہمیں چاہیے تھا دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو پوری دنیا کو یہ بڑے بڑے ذہین دماغ جو ہے نا اپنے تجربوں کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہے۔ یہی یورپ میں ہو رہا ہے، یہی امریکہ میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ذہین دماغوں نے ایک لا بنایا، قانون بنایا، آگے تجربوں کی بات پتہ چل رہا ہے کہ اس سے انسانیت کس طرح تباہی کے راستے پہ جا رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ انفرادی سطح پہ بھی یا اجتماعی سطح پہ بھی اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا کرے گا کہ تمہیں صحیح اور غلط سمجھ میں آنا شروع ہوگا۔ اور پھر یہ تو دل کا انعام ہے، اور ایک اور انعام کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری خطائیں بھی معاف کرے گا۔ اگر تمہارا دل ٹھیک ہے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، پھر اگر کوئی خطا بھی تم سے ہو گئی، توبہ استغفار کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور اگر تمہارے اندر تقوی ہی نہیں ہے، پھر تو گمراہی کے راستے پہ چلتے چلے جاؤ گے، پھر تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل، بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہماری آیت یہاں تک ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی سورہ انفال کا رکوع نمبر 4 اور
ان 90 پارے کا رکوع نمبر 18 ہم شروع کریں گے اگلی آیت سے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔